بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد والصحیح عند الفقهاء انه تثبت به صفت الجواز للمأمور به وانتفاء الکراہۃ۔ ایک قول تو پیچھے بیان ہو چکا تھا کہ اگر معمور بھی ادا کر لیا ہے تو معمور بھی کی ادا کر لینے کے بعد جواز ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ وہاں ہم نے جواز سے مراد لیا تھا قضائے سقوط قضا، یعنی قضا ساقط ہو جاتی ہے اس سے کہ نہیں ہو جاتی، وہ عہدہ برا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا۔ تو متکلمین معتزلہ کا قول نقل کر دیا تھا کہ جب تک تسلی نہ ہو جائے پورے ارکان شرائط وغیرہ کے پائے جانے کی، ہم اس وقت تک اس سے سقوط قضا کا حکم اس پر نہیں لگائیں گے۔ دوسرا قول، میں نے کہا تھا تین قول ہیں، دوسرا قول ہم احناف کا ہے اور تیسرا قول جو ہے آگے ابو بکر رازی کا الگ سے بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہاں پر وصحیح عند الفقہاء یہاں سے بیان ہو رہا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معمور بھی بجا لانے سے معمور بھی کے لیے جواز ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور کراہت منتفی ہو جائے گی۔ اور یہاں جو جواز ثابت ہو جائے گا اور کراہت منتفی ہو جائے گی، جواز کا معنی یہاں پر سقوطی قضا والا نہیں لیں گے جیسے کہ پیچھے انہوں نے لیا معتزلہ متکلمین نے۔ یہاں جواز کا مطلب لیں گے تعمیل حکم، یعنی حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، تو پھر اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ فعل معمور بھی کو موجود اور ادا کرنے کے بعد ہم یہ کہہ دیں گے کہ مکلف کی طرف سے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کراہت بھی منتفی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد اگر تعمیل حکم کا حکم نہ لگائیں ہم اور کہیں نہیں جی اب یہ تعمیل ہی نہیں ہوئی، حالانکہ اس نے تعمیل کر دی ہے، تو تکلیف مالا یطاق لازم آئے گا۔ ایک آدمی نے اپنی وسعت کے مطابق حکم کی تعمیل کر دی اور ہم حکم لگاتے پھریں کہ بھئی تعمیل ہی نہیں ہوئی، تو یہ تو غلط ہے، یہ تو تکلیف مالا یطاق لازم آئے گا۔ اچھا، پھر فعل معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد، جب معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد جو ہے اگر مستقل دلیل سے کوئی فساد آ جائے، یعنی کوئی ایسی دلیل قائم ہو جائے کہ بھئی معمور بھی تو ادا کیا ہے لیکن اس پر ایک مستقل ایسی دلیل آ گئی ہے جو فساد کو ظاہر کر رہی ہے، تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی معمور بھی ادا تو کیا ہے لیکن یہ واجب الاعادہ ہے، اس کو دوبارہ سے جو ہے، مثلا کسی آدمی نے نماز پڑھی ہے اور اس کے اندر کوئی اس نے واجب چھوڑا ہے اور یا ایسا کام کیا ہے جس سے ایسا اس کے اوپر لازم آ رہا تھا، اس نے سلام پھیر دیا اور اپنا سینہ بھی قبلے سے پھیر دیا، یہ بات کر لی، اب وقت کے اندر اندر ہم اس پر نماز کو واجب الاعادہ کریں گے، وقت گزر جائے تو پھر وہ اعادہ ختم ہو جائے گا، استغفاری کرے بس، تو وہ تو الگ چیز ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ وہ حکم کی تعمیل ہی نہیں کی، حکم کی تعمیل تو اس نے کی ہے، اگرچہ ناقص طریقے سے کی ہے تو ہم اس لیے اعادہ کروا رہے ہیں یا سہساؤ کے ذریعے سے اس کی تلافی کروا رہے ہیں۔ اب محشی جو نور انوار کے ہے وہ کہتے ہیں کہ جواز کا معنی اگر تعمیل حکم کا ہو یہاں پر جیسے کہ ہم نے لیا ہے تو اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، تعمیل تو ہوئی ہے حکم کی، سب کے نزدیک جو ہے وہ تعمیل تو ہو چکی ہے۔ اختلاف جو ہمارا متکلمین سے بنتا ہے وہ یہ ہے اس میں جواز آیا کہ نہیں آیا، یعنی کچھ سقوط قضا آیا کہ نہیں آیا کہ قضا اس سے ساقط ہو گئی ہے۔ اس معاملے میں تو معمور بھی کو ادا کرنے کے بعد معمور بھی جائز نہیں ہوگا یا ہوگا، اس کی قضا ساقط ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس معاملے میں یہاں پر اختلاف چل رہا ہے۔ تو متکلمین نے پیچھے یہی مذہب اپنا ظاہر کیا تھا کہ اس کی قضا ساقط نہیں ہوتی جب تک کہ پوری تسلی نہ ہو جائے۔ انہوں نے وقوف عرفہ کی مثال دی تھی، وقوف عرفہ کی جو مثال دی تھی اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے احناف کی طرف سے کہ آپ نے جو وہاں حج کی مثال دی ہے کہ بھائی حج کے سارے کام کرنے کے باوجود بھی حج پورا نہیں ہوتا، آئندہ سال اس کو پورا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماذ ادا کرنے سے وہ چیز ساقط، قضا ساقط نہیں ہوتی، اس کے لیے باقاعدہ تسلی کرنی پڑتی ہے کہ اس نے شرائط و ارکان وغیرہ پورے کیے ہیں یا نہیں کیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس نے اس احرام کے ساتھ حج کیا ہو، جس احرام کے ساتھ ادا کا حکم دیا گیا تھا اس کو، تو یہ شخص اس سے فارغ ہو گیا، اس کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی جو کچھ اس نے سابقہ کیا جو سلسلے، تو وہ تو اس کا ذمہ بری ہو گیا، ان سے وہ احکام تو ہو گئے سارے بجا لائے اس نے۔ آئندہ سال جو صحیح حج کرنے کا اس کو حکم ملا ہے تو یہ ایک مستقل امر سے ملا ہے، تو سابقہ سال کا جو حج اس نے ادا کیا جیسے کیسے کیا، لیکن وہ ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ سال جو کر رہا ہے اس کو، تو وہ یہ حج جو آئندہ سال کا کر رہا ہے تو یہ گزشتہ کے حج کی قضا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے مستقل امر جدید سے یہ فرض کیا گیا ہے اس کے اوپر،
لہٰذا آپ اس نئے امر جدید کے ساتھ فرض کیے ہوئے حج کو سابقہ کے ساتھ لگا کر اس کی قضا کے طور پر نہ لائیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ جواب دے دیا۔ تیسرا قول یہاں پر ابو بکر رازی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امر مطلق سے کراہت کا انتفاع نہیں ہوتا ہے، امر مطلق سے کراہت کا انتفاع نہیں ہوتا ہے۔ یعنی شریعت اگر مطلقاً کسی کام کا حکم کرے، امر کرے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مامور بھی ادا کرنے کے بعد مامور بھی سے کراہت بھی منتفی ہو جائے گی۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کی مثال وہ دے رہے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی ہے، وہ آج کے عصر کی نماز لیٹ کرتے کرتے مکروہ وقت کے قریب پہنچ گیا، تو آج کے عصر کی نماز الا من عصر یوم ہی جو حکم ہے اس کے تحت آج کے دن ادا کرے گا، ادا کر رہا ہے، اس کو ادا کرنے کا حکم ہے، تو ادا تو کر رہا ہے، ادا بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ مکروہ بھی ہو رہی ہے۔ ساتھ کیا ہو رہی ہے؟ مکروہ بھی ہو رہی ہے، دونوں باتیں ہو رہی ہیں اس میں۔ اچھا، تو یہ ابو بکر رازی کی طرف سے کیا ہو گئی؟ ایک دلیل ہو گئی کہ آج کے عصر کی نماز ادا تو کر رہا ہے، لیکن ادا کرنے کے باوجود وہ کراہت کی نفی نہیں ہو رہی، کراہت اس کے ساتھ پھر بھی ہے، مکروہ ٹائم میں عصر کی نماز آج کی ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اگر طواف کر رہا ہے اور طواف حدث کی حالت میں کر رہا ہے، تو طواف تو اس کا پھر ہو رہا ہے لیکن مکروہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراہت کی نفی امر مطلق سے کراہت کی نفی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو جواب ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ ان دو مثالیں آپ نے جو پیش کی ہیں ان میں کراہت نفس معمور بھی اور ذات معمور بھی میں نہیں ہے، نفس معمور بھی اور ذات معمور بھی تو نہیں ہے۔ مثلا نماز میں تو کوئی کراہت نہیں ہے نا، نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، طواف نفس طواف کے اندر بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہاں جو کراہت آئی ہے یہ ایک امر خارجی کی وجہ سے، خارجی سبب کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ خارجی سبب یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت عصر کے نماز جو پڑھ رہا ہے، یا آفتاب پرستوں جو سورج پرست ہیں، مجوسی ہیں، ان کی مشابہت آ رہی ہے، کیونکہ وہ اس وقت میں سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت کی وجہ سے عصر کی نماز یہاں پر مکروہ ہو رہی ہے۔ نفس نماز میں تو کوئی کراہت نہیں ہے، اور دوسری نماز جو مثال ہے طواف کی، اس میں بھی نفس طواف میں تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہاں جو کراہت آئی ہے تو وہ بے وضو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے مسجد میں داخل ہونا اور چکر لگانا جو بغیر وضو کے، یہ ایک ناپسندیدہ سا امر ہے، تو اس کی وجہ سے کراہت آئی ہے۔ نفس طواف میں تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا نفس معمور بھی میں کراہت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل جس طرح امر کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے، اسی طرح اذن یعنی اجازت کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے؟ طلب کیا جا سکتا ہے۔ تو طلب فعل کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو اذن کی بنسبت امر کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ ابلغ ہوتا ہے، زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اذن کسی کام کے اجازت دینے سے وہ کراہت منتفی ہو جاتی ہے۔ اذن یعنی کسی کام کی اجازت دینے سے کراہت کیا ہو جاتی ہے؟ منتفی ہو جاتی ہے۔ تو جب کسی کام کی اجازت دی گئی تو اس میں کراہت باقی نہیں رہتی، تو پھر امر اس سے زیادہ بلیغ ہے، ابلغ ہے، جو طلب فعل میں ابلغ ہے، اعلیٰ ہے، تو اس کے ذریعے سے اگر فعل طلب کیا گیا ہو تو اس میں بدرجہ اولا ہم یہ کہیں گے کہ کراہت باقی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ 3 قول ہو گئے جی، اس حوالے سے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔